آج ربیع الاول کی 5 تاریخ اور مشہور روایت کے مطابق اس مہینے کی 12 تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز آج کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے کچھ حالات مختصر انداز سے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی، صحیح سمجھنے کی اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی انعام عطا فرماتے ہیں تو انعام دینے سے پہلے اسے آزما کر دیکھتے ہیں، آزمانے کے بعد پھر اللہ پاک انعام سے نوازتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ انعام دیا کہ ساری کائنات کا امام بنایا، انی جاعلک للناس اماما، فرمایا کہ ابراہیم ہم تجھے سب لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے، لیکن اس انعام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی امتحانوں سے، آزمائشوں سے گزارا۔ خود قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا، وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، پاس ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، جاؤ آپ کے لیے انعام یہ ہے کہ سب لوگوں کا آپ کو امام بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ پاک نے انہیں دنیا میں بہت بڑا انعام عطا فرمایا کہ اپنی رضا کا پروانہ انہیں دے دیا، دنیا میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی۔ یہ یقیناً بہت بڑا تمغہ اور انعام ہے، لیکن اس انعام سے پہلے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہم نے صحابہ کرام کو اچھے طریقے سے جھنجھوڑ کے دیکھا۔ اور دوسری جگہ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، کہ ہم نے صحابہ کرام کے دلوں کے تقوی کا امتحان لیا۔ امتحان لینے کے بعد پھر اللہ پاک نے یہ انعام عطا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور یہ سارے اللہ تعالیٰ سے راضی۔ سب صحابہ کرام کے بارے میں یہ آیت ہے، کسی ایک صحابی کا بھی استثناء نہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ بلا تفریق سارے صحابہ کرام کی محبت اپنے دل میں رکھیں۔
کسی ایک صحابی کا بھی بغض ہوگا دل میں تو آخرت میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ سب صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت یہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری یہ سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام تھا، اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب عبد المطلب اور آپ کے والدین جناب عبداللہ اور بی بی آمنہ، ان کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ تو اس انعام کی عطا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو بھی آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ آپ کے دادا محترم جناب عبد المطلب، ان کے والد ہاشم فوت ہو گئے، اور جناب عبد المطلب انہیں یتیمی کی آزمائش کاٹنا پڑی۔ والدہ محترمہ کا نام سلمہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی، ان کے میکے مدینہ منورہ کے تھے، جس کا اس وقت نام یثرب تھا۔ تو وہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنے بیٹے عبد المطلب، جن کا نام اس وقت عبد المطلب نہیں تھا، اس وقت ان کا نام تھا شیبہ، عبد المطلب بعد میں نام رکھا گیا۔ شیبہ کہتے ہیں سفید بالوں والے، اور جناب عبد المطلب کے پیدائشی طور پر کچھ بال سفید تھے، اس لیے ان کا نام رکھ دیا گیا شیبہ۔ تو انہیں لے کر ان کی والدہ محترمہ اپنے میکے چلی گئی مدینہ منورہ میں، وہاں زندگی گزارتے رہے۔ مکہ مکرمہ کا ایک حارثی شخص، وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو کچھ نوجوان تیر اندازی کر رہے ہیں، کھیل کے طور پہ سیکھ رہے ہیں، نشانہ لگانے کی مشق کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نوجوان جس کا نشانہ بڑا ہی عمدہ، اور جب اس کا نشانہ لگتا تو وہ بڑا خوش ہوتا اور شعر پڑھتا، اور شعروں میں اپنا تعارف بھی کروا دیتا کہ میرا تعلق قریش قبیلے سے ہے۔ تو یہ حارثی شخص یہ مکہ مکرمہ کا تھا، اور قبیلہ قریش یہ بھی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ تو اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے بچہ؟ بتانے والوں نے بتایا کہ ایسے فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا ہے، تعارف کروایا۔ یہ واپس اپنے علاقے میں آیا مکہ مکرمہ میں، تو یہاں آ کر حضرت شیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کا چچا تھا جس کا نام تھا مطلب، صرف مطلب، اسے آ کر کہا کہ تم قریشی بڑے پھرتے ہو، بڑے مہمان نواز ہو، تمہارا بھتیجا اس طرح یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، اپنے نلیال میں رہ رہا ہے، اسے تم یہاں اپنے پاس نہیں لا سکتے؟ ذرا انہیں ابھارنے کی کوشش کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مطلب نے قسم کھا لی کہ اب میں بھتیجے کو یہاں اپنے پاس لا کر ہی رہوں گا۔ وہ یہاں سے چلا، مدینہ منورہ پہنچا، جا کر اپنی بھابھی حضرت سلمہ سے گفتگو کی
کہ میں اپنے بھتیجے کو لینے آیا ہوں۔ ان کے بھائیوں نے اور دوسرے لوگوں نے بھی مشورہ دیا کہ تم بیٹے کو چچا کے ساتھ بھیج دو، جتنی دیکھ بھال وہ کر سکتے ہیں وہ تم نہیں کر سکتی، اور جو عزت اور مقام اپنے ددیال کے پاس جا کر رہنے سے ملے گا وہ یہاں نہیں مل سکتا، تم اسے جانے دو۔ چنانچہ والدہ محترمہ نے جناب شیبہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو، ان کے چچا کے ساتھ مطلب کے ساتھ مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ اب جب ان کی سواری مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو آگے بیٹھے ہوئے تھے چچا جن کا نام تھا مطلب، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے بھتیجے جن کا نام تھا شیبہ، اور چونکہ یتیمی کی زندگی گزار رہے تھے اس لیے پھٹے پرانے کپڑے، خستہ حالت تھی، تو کسی دیکھنے والے نے یہ سمجھا کہ شاید مطلب اپنے لیے غلام خرید کر لا رہا ہے، اسے یہ نہ پتا چلا کہ اس کا بھتیجا ہے، تو اس نے یہ سمجھ کر کہہ دیا عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام۔ جناب شیبہ کے بارے میں کہا یہ مطلب کا غلام ہے، تو اس وقت سے ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب، ورنہ پہلے ان کا نام شیبہ تھا۔ اب اللہ پاک نے یتیمی کی آزمائش سے گزارا تو اس کے بعد انعام کیا دیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے علاقے میں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، لوگوں کا وہاں رہنا مشکل ہو چکا تھا، اور زمزم کا چشمہ ایک عرصے سے بند ہو چکا تھا، تو اللہ پاک نے انہیں یہ انعام عطا فرمایا کہ انہیں خواب میں دکھا دیا کہ وہ زمزم کا چشمہ کس جگہ پہ ہے، اور خواب میں حکم ہوا کہ جا کر کھدائی کرو، نیچے سے چشمہ نکلے گا۔ جو جگہ انہیں دکھائی گئی اسی جگہ کو جا کر کھودنا شروع کیا، کافی زیادہ کھودتے رہے، کھودتے کھودتے نیچے ایک بہت بڑا پتھر آ گیا، بس وہ پتھر آخری پتھر تھا، آگے کنویں کا دانا تھا، اس پتھر کو توڑا تو چشمہ پھوڑ پڑا، اور جناب عبد المطلب کی برکت سے سارے مکے والوں کے لیے بلکہ آج تک کے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے زمزم کا انتظام کر دیا۔ اور پھر دوسرا انعام اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ بیت اللہ شریف کا متولی بنا دیا، اتنا بڑا اعزاز۔ اور تیسرا انعام جو ان دونوں سے بڑا ہے وہ یہ کہ جناب عبد المطلب کی گود میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دے، اتنا عظیم پوتا عطا کر دیا کہ جس کی مثال نہ اس سے پہلے کبھی گزری نہ آئندہ قیامت تک آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور آزمانے کے بعد انعامات سے نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ، ان پر بھی آزمائشیں آئیں۔ دوسری آزمائشوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی آزمائش جو ان پہ آئی وہ یہ کہ ان کے ماتھے میں ایک نور چمکتا تھا، اور یہودی لوگ وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی پیشانی پر ایک نور چمکے گا، باقاعدہ دکھائی دے گا۔ تو یہ مکہ مکرمہ سے چلے مدینہ منورہ، راستے میں ایک عورت ملی جو یہودیہ تھی، اس نے جناب عبداللہ کے ماتھے پہ نور دیکھ کر کہا کہ میرے ساتھ نکاح کرنا۔
یہ اس لیے کہا کہ میرے ساتھ نکاح کریں گے تو جو ان کی پشت میں نور ہے وہ میرے پیٹ میں منتقل ہو جائے، اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے پیٹ سے پیدا ہوں گے، مجھے ان کی ماں بننے کا اعزاز حاصل ہو۔ لیکن وہ اعزاز تو اللہ پاک جس کے حصے میں لکھ چکے تھے اسی کو ملنا تھا۔ جناب عبداللہ نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اس نے برائی کی دعوت دی کہ چلے نکاح نہیں کرتے کسی مجبوری سے تو میرے ساتھ ویسے ایک مرتبہ ملاپ کر لیں۔ تو جناب عبداللہ فرمانے لگے میں ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے رسوائی ہو۔ پھر وہاں سے چل دیے، مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ کے قبیلہ بنو زہرہ کی ایک بچی جو حسن صورت اور حسن سیرت کے اندر بے مثال تھی، بی بی آمنہ، ان کے ساتھ نکاح کا فیصلہ ہوا۔ ان سے نکاح ہوا اور نکاح کے بعد پھر جناب عبداللہ واپس مکہ المکرمہ آئے۔ راستے میں پھر وہی عورت ملی، پھر اس نے دیکھا کہ جناب عبداللہ کی پیشانی پر وہ چمکتا ہوا نور نہیں، اس لیے کہ وہ نور جناب عبداللہ کے جسم سے نکل کر اپنی والدہ محترمہ کے جسم میں منتقل ہو چکا تھا، ادھر سے ختم ہو گیا۔ اب ایک عورت کا نکاح کی آفر کرنا اور پھر برائی کی دعوت دینا یہ بندے کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس آزمائش سے بڑے دل گردے والے اور پرہیزگار لوگ پاس ہوا کرتے ہیں، لیکن جناب عبداللہ نے اس کی دونوں آفریں ٹھکرا دی، نکاح سے بھی انکار کر دیا اور بغیر نکاح کے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ اور پھر بی بی آمنہ، ان پر جو آزمائشیں آئیں انہیں بھی سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی آزمائش یہ ہے کہ نئی نئی شادی ہوئی، جناب عبداللہ نے کہا کہ میں تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام جانا چاہتا تھا۔ اب جب نئی نئی شادی ہو تو میاں بیوی سے ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، اس جدائی کی وجہ سے بی بی آمنہ کو بہت پریشانی ہوئی، لیکن اجازت دے دی۔ جناب عبداللہ ملک شام گئے اور پھر جاتے ہوئے کہہ کے چلے گئے کہ جب میں واپس آؤں، قافلہ جب واپس آئے تو قافلے کے جانوروں کے گلے کی گھنٹیوں کی آواز سن کر تم دروازے پہ آ کر میرا استقبال کرنا، میں بھی تمہیں محبت سے ملوں۔ یہ بات دونوں میاں بیوی کے درمیان طے ہو گئی، لیکن معلوم نہیں تھا کہ قافلہ آ جائے گا، لیکن جناب عبداللہ واپس نہیں آئے۔ قافلے کے ساتھ چلے گئے، ملک شام پہنچے، کام سے فارغ ہو کر واپسی ہوئی۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو جناب عبداللہ بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا۔ تو قافلے والوں سے کہا کیا میرے اندر سفر کرنے کی سکت نہیں ہے؟ سفر بھی لمبا ہے، میں بیمار ہوں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا درمیانی فاصلہ 435 کلومیٹر ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں ادھر اپنے سسرال میں رہتا ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گا، بعد میں آؤں گا۔ وہی رہ گئے۔ ہوا کیا؟ وہیں پہ وفات ہوا۔ نئی نئی شادی ہے، پہلے یہ تھا کہ عارضی جدائی ہے، چند دنوں کے بعد واپس آ جائیں گے،
لیکن اللہ پاک نے میاں اور بیوی کے درمیان ہمیشہ کی جدائی ڈالی. وہی مدینہ منورہ میں وفات ہو گئی، وہی پہ قبر بن گئی. اب جب قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا، گھنٹیوں کی آواز سن کر بی بی آمنہ دروازے پر استقبال کے لیے آئی. اب یوں قافلے پر نظریں دوڑا رہی ہیں کہ میرے شوہر کدھر ہے؟ شوہر نظر نہیں آئے. قافلے والوں سے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہو گئے تھے اور مکہ مدینہ ہی رہ گئے تھے. اس وقت یثرب نام چلا، یثرب رہ گئے وہ. بعد میں وفات کی اطلاع مل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں ہی تھے، دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے کہ والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا. یہ ان کی والدہ کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. جناب عبداللہ کی عمر اس وقت صرف 18 سال، چڑھتی جوانی، اور بی بی آمنہ کی عمر 18 سال سے بھی کم. خیر برداشت کیا. اس کے علاوہ اب حل بھی کیا تھا؟ کہتی ہیں کہ مجھے شروع میں پتہ نہیں چلا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے. پہلی مرتبہ خواتین کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. کافی عرصے کے بعد مجھے حمل کا علم ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں تشریف لائے تو اس کے بعد میں جب باہر نکلتی تو جس درخت کے پاس پہنچتی اس درخت کی ٹہنیاں میرے آگے جھک جاتی، اور بیر زمزم پر پانی لینے کے لیے جاتی تو پانی کے اندر ڈول لٹکانے کی ضرورت پیش نہ آتی. میں جب کنارے پر پہنچتی تو بیر زمزم کا پانی کنارے کے برابر خود بخود آ جاتا. میں اس سے پانی بھر لیتی. میں جب پیچھے ہٹتی تو پانی پھر نیچے چلا جاتا. میں پیچھے ہٹنے لگتی تو قریش کی عورتیں مجھے پکڑ لیتی، کہتی کھڑی رہو ادھر، ہمیں پانی بھر لینا. میں کھڑی رہتی، وہ پانی بھر لیتی. جب تک میں کھڑی رہتی پانی نیچے نہ جاتا. جب وہ پانی بھر لیتی پھر مجھے چھوڑتی، پھر میں واپس آ جاتا. اور کہتی کہ جب میں دھوپ میں چلتی تو میں دیکھتی کہ بادل میرے ساتھ ساتھ چلتے اور میرے اوپر سایہ کرتے. یہ برکات بی بی آمنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور کہتی ہیں کہ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو کچھ دن پہلے آسمان پر ایک سرخ رنگ کا ستارہ نظر آنے لگا، اور یہودیوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھ رکھی تھی کہ جب آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کی آمد سے کچھ روز پہلے آسمان پر ایک سرخ رنگ کا ستارہ نظر آئے. تو انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں کی جتنی خواتین تھیں سب کے بارے میں معلومات لی کہ کون سی خاتون ایسی ہے کہ جس کا بچہ جننے کا وقت قریب ہے. انہوں نے سمجھا شاید ہماری عورتوں میں کوئی ایسی ہوگی، یہ نشانی جو نظر آ رہی ہے. لیکن اپنی عورتوں میں کوئی ایسی عورت نظر نہ آئے. پھر ایک یہودی سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچا کہ یہاں سے حالات لوں. یہاں سے جب معلومات لی تو پتہ چلا کہ جناب عبد المطلب کے گھر میں یہ رحمت آنے والی ہے. تو وہ روتا چیختا واپس گیا اور جا کر یہودیوں سے کہا کہ بنی اسرائیل سے نبوت بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی. آخری نبی ہماری نسل میں نہیں ہے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے آ رہا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں
میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر اپنے ساتھ لٹایا تو وہ سیدھا لیٹنے کی بجائے سجدے میں چلے گئے پیدائش کے بعد۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان کے ستارے میرے گھر کے بالکل قریب آ گئے۔ کیا کرنے آئے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرنے آئے۔ بڑی برکات ظاہر ہوئی۔ جناب عبد المطلب پیدائش کے 7ویں روز خوشی خوشی اپنے پوتے کو اٹھا کر بیت اللہ شریف کی طرف لے گئے۔ راستے میں جو بھی ملتا چہرہ انور پہ تکتا کہتا اتنا خوبصورت بچہ، بڑی تعریف کرتا، ہر بندہ تعریف کرنے والا اور تعریف کرنے میں حد کر دیتا۔ پھر جب واپس گھر آئے تو بات چلی کہ بچے کا نام کیا رکھنا چاہیے، تو جناب عبد المطلب کہنے لگے کہ میرے اس بیٹے کی ہر بندے نے تعریف کی ہے، اور جس کی ساری تعریف کرے اسے عربی میں کہتے ہیں محمد، اس لیے میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں گا؟ محمد۔ آپ کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی سارا جہان تعریف کرنے والا، ہم بھی کر نہیں رہے۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سارا جہان تعریف بھی کرتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے بھی کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک تو دیہاتوں کی آب و ہوا اچھی ہوتی، بچے کی پرورش ٹھیک ہوتی ہے، اور دوسرا بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دیہاتوں کی زبان خالص زبان ہوتی ہے، شہر کی زبان میں کئی اور زبانیں مل جاتی ہیں، تو دیہاتوں میں بھیجتے تھے تاکہ خالص فصیح عربی ہمارا بچہ سیکھ جائے۔ اس لیے پھر دیہاتوں سے دائیاں آیا کرتی تھی شہروں میں بچے وصول کرنے کے لیے، انہیں اپنے ساتھ گاؤں میں لے جاتی، وہاں ان کی پرورش کرتی اور بعد میں پھر بچوں کے والدین سے انعامات وصول کرتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو طائف کے قریب قبیلہ بنو سعد کا ایک گاؤں تھا۔ یہاں قبیلہ بنو سعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی۔ ممکن ہے آپ حضرات میں سے وہاں کوئی گیا ہو، میں بذات خود نہیں جا سکا، کافی دور پڑتا ہے مکہ مکرمہ سے، لیکن ایک ساتھی جو گئے وہ بتا رہے تھے کہ آج بھی اس جگہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ 14-15 صدیاں بیت جانے کے باوجود وہاں سے آج بھی خوشبو آ رہی، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ ایک مفتی صاحب تھے، وہ فرمانے لگے کہ یہ خوشبو اس وقت سے جاری ہے اور کبھی بھی ختم نہیں۔ تو کہتے ہیں اس وقت بھی حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے مکان کمروں کے کچھ نہ کچھ نشانات موجود ہیں۔ تو اس قبیلہ بنو سعد کی 10 عورتیں بچے لینے کے لیے مکہ شہر میں آئے، 9 اور تھیں اور 10ویں حضرت حلیمہ سعدیہ۔ یہ بھی اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئی، شوہر بھی ساتھ تھے، ایک ساتھ گدھی اور ایک اونٹنی۔ اونٹنی پر میاں بیوی دونوں سوار ہو گئے، گدھی کے اوپر سامان سفر لاد دیا، سفر شروع ہوا۔ ان کے ذرا حالات غربت والے تھے، اونٹنی بھی بیچاری بڑی کمزور تھی، چل نہیں سکتی تھی، بہت آہستہ آہستہ
باقی جو 9 دائیاں تھیں ان کی اونٹنیاں طاقتور تھیں، ان کی رفتار تیز تھی، وہ تھوڑا سا آگے چلتی اور دیکھتی کہ حلیمہ پیچھے رہے گی، پھر وہاں انتظار کے لیے کھڑی ہو جاتی، پیچھے سے یہ جا کے ملتی، پھر آگے جاتی، کہتی حلیمہ پھر پیچھے رہ گئی۔ 2-3 دفعہ تو انہوں نے رک کر انتظار کیا، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ کہاں تک ہم انتظار کرتی رہیں گے، یہ خود آ جائے گی، ہم چلتی ہیں۔ وہ 9 دائیاں حضرت حلیمہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں پہنچ گئی اور گھروں سے پتہ کرنا شروع کیا۔ پتہ کرتے کرتے کسی نے ایک گھر سے بچہ لیا، کسی نے دوسرے سے لیا پرورش کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جب علم ہوتا تو ساتھ جب یہ پڑھتا چلتا کہ ان کے والد دنیا میں نہیں ہے، تو یتیم سمجھ کر آگے چل دیتے، یہاں سے ملے گا کیا؟ بی بی آمنہ پہلے بڑی دکھی تھی کہ بیٹا پیدا ہوا، اس کا باپ نہیں ہے، اور بیٹا بھی بڑا عظمتوں والا، لیکن باپ کو اس کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ پہلے بڑی دکھی تھی، لیکن جب کوئی دائی آتی اور دیکھ کر چلی جاتی تو وہ ان کے زخموں پہ ایک اور نشتر لگا دیتا۔ پھر بی بی آمنہ کو سوچ آتی کہ کاش آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو میرے بیٹے کو بھی کوئی قدر سے اٹھاتا۔ یہ دائیاں اتنی ناقدری نہ کرتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے نصیب میں یہ سعادت نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو حضرت حلیمہ سعدیہ تو پیچھے رہ گئی تھی، ان میں سے کوئی یہ سعادت حاصل کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ان کے حصے میں تھی، اس لیے اگرچہ وہ پیچھے رہ گئی لیکن پھر بھی سب سے بڑی سعادت لے کر چلے۔ جب وہ آئی تو امیروں کے بچے تو انہوں نے اپنے قبضے میں لے نہیں تھے، پہلے آنے والی دائیاں۔ پتہ چلا کہ ایک بچہ رہ گیا ہے جسے کسی نے نہیں لیا، وہ یتیم ہے بیچارہ۔ گھر گئی، بی بی آمنہ سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، حضور نے مسکرا کر دیکھا، اس مسکراہٹ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دل جیت لیا۔ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میرا دل کرتا ہے اس بچے کو ہم لے جائیں، چلیں نہیں انعام اکرام ملے گا، اس کی مسکراہٹ ہماری پریشانیوں کو ہلکا کرتی ہے۔ شوہر بھی بڑے اچھے مزاج کے تھے، آگے سے جملہ ارشاد فرمایا، ہاں اس کو لے چلتے ہیں، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ لَنَا فِيهِ بَرَكَةً، مجھے امید ہے کہ اللہ پاک اس کی وجہ سے ہمارے گھر کو برکتوں سے بھر دے۔ اب یہ سب فیصلے اوپر سے آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جناب حلیمہ کی گود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے مقرر کی۔ اس کی 2 وجہ تھی، ایک یہ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کی طبیعت میں حوصلہ بہت تھا، ورنہ کچھ غصے والی مائیں ہوتی ہیں، بچہ تھوڑا سا رویا مارنا شروع کر دی۔ ان کی طبیعت ایسی نہیں تھی، طبیعت میں بردباری تھی، اس لیے ان کی گود کا انتخاب اللہ پاک نے کیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور دوسرا ان کی گود کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ باقی جتنی دانیاں تھیں ان کی نظر اسباب پر تھی، انعام پر تھی، اور اس گھرانے کی نظر اسباب کی بجائے برکت پر تھی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوگی برکت پر۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ اعزاز انہیں عطا فرمایا۔ اب لے جانے لگے اپنے علاقے کی طرف، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے خامن وہ آگے بیٹھ گئے اونٹنی پر، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ پیچھے بیٹھ گئے، اونٹنی کو اٹھانا چاہا، اٹھتی نہیں، آگے چلنے کا نام نہیں لیتی، سمجھ نہیں آ رہی۔ کچھ دیر کے بعد
ہر تلیمہ سعدیہ کے شوہر کے ذہن میں آیا کہ ان کو آگے بٹھا کے دیکھتا ہوں۔ جب آگے بٹھایا اور خود پیچھے ہٹے تو اونٹنی نے دوڑ لگا دی، چلنے لگی۔ اب مکہ مکرمہ کی طرف آتے ہوئے صورتحال یہ تھی کہ وہ 9 دانیاں جو ہیں انہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتظار کرنا پڑتا، وہ آگے آ جاتی اور یہ پیچھے رہ جاتی۔ لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر جب اس اونٹنی پہ سوار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے برکت یہ عطا فرمائی۔ سب سے پہلی برکت جنہوں نے دیکھی اس بچے کی وہ یہ کہ یہ اونٹنی سب اونٹنیوں سے آگے رہ گئی۔ اب وہ پوچھتی حلیمہ سواری تبدیل کر لی ہے؟ فرماتی نے سواری تبدیل نہیں کی، سوار تبدیل ہو گیا ہے۔ ایک سوار بڑا انوکھا اس پہ آ گیا۔ اس سے آگے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے اللہ پاک